یوم تکبیر جس روز ہوا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہوگی۔ مختلف تقریبات میں ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا، مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ نواز شریف نے غیر ملکی دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کیے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کے موقع پر مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا، یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا دن ہے۔ پاکستان کو معاشی قوت بناتے ہوئے دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، پاکستان کے ایٹمی تجربات نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت پر شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے مکالمہ۔ دونوں رہنماؤں کی آذری شہر میں ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت داری کو متنوع بنانے کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام، باہمی خوشحالی اور کلیدی بین الاقوامی امور پر اصولی موقف کو فروغ دینے پر زور دیا۔ پاکستان میں آذری سرمایہ کاری کی پیش رفت کے حوالے سے وفود کے تبادلے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، اپنے بھائی الہام علیوف سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کا سرحدی علاقوں کو معاشی زون بنانے کا پلان۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کے جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ISPR کے مطابق دونوں افواج میں تعاون بڑھانے، مشترکہ سرحد پر سیکورٹی نظام مزید مؤثر بنانے پر بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال۔ ایرانی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ مظفر آباد میں بلگراں کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ سے ندی نالوں میں طغیانی۔ ریلے میں بہہ کر 3 خواتین جاں بحق، 1 شخص لاپتہ۔ بابوسر ٹاپ پر بارش اور برف باری سے شاہراہ کراکرم بند۔ مری میں طوفانی ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے۔ کشمیر پوائنٹ سمیت کوہالہ فیڈر سے ملحقہ علاقوں میں بجلی غائب۔ ہری پور میں بل بورڈز اور بجلی کے پول زمین بوس۔ اسلام آباد میں درخت گرنے سے گاڑی تباہ۔ انتظامیہ کا تمام بل بورڈز ہٹانے کا حکم۔ پنجاب میں اٹک، ہزرو، لیا، مری سمیت دیگر شہروں میں بارش سے گرمی کی چھٹی۔ لاہور میں گرد آلود ہوائیں۔ ملتان، گجرانوالہ، ڈسکہ، کوٹ ادو میں آندھی سے حد نگاہ محدود۔ اندرون سندھ کے اضلاع میں مٹی کے طوفان سے ہر شے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہزرو، لالیاں اور سرگودا میں زلزلے کے جھٹکے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ کمیٹی کا اجلاس مرکز چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا، ملک بھر سے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم ذوالحجہ 29 مئی کو ہوگی۔ سعودی سپریم کورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون اور عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں بانی تحریک انصاف کیا کریں اور آپ کو کیا چاہیے جو آپ انہیں رہا کر دیں گے۔ بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں مگر ہم نہیں ڈریں گے اور آپ بھی نہ ڈریں۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا علیمہ خان کو جواب، بولے، بانی تحریک انصاف کیا دے سکتے ہیں، وہ کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں، البتہ حکومت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہ طے کر لیں بات کس نے کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے۔ صدر نون لیگ میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے اجلاس۔ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ نواز شریف کی حکومت کو عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت 9 اہم محکموں کے سیکرٹریز کی شرکت۔ صوبائی محکموں نے 2000 ارب کے ترقیاتی منصوبے پیش کیے۔
محکمہ خزانہ کے حکام نے بتایا کہ پنجاب کے پاس 11 سے 1200 ارب کا ترقیاتی بجٹ فریم ہے۔ ترقیاتی بجٹ 1000 سے 1100 ارب روپے کے درمیان رکھنے کی ہدایت۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، پنجاب میں جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ کم عمر ڈرائیور کے والد پر مقدمہ درج ہوگا۔ ون ویلنگ یا خطرناک انداز سے گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے پر بھی مقدمہ درج ہوگا۔ سریا خطرناک انداز سے لٹکانے والی گاڑی بند کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ملک کی سب سے بڑی ماڈل مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا۔ 74 ایکڑ رقبے پر شاہپور کانجرا جدید منڈی میں 25,000 بڑے اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانوروں کی گنجائش۔ وزیر اعلیٰ نے مویشی منڈی میں موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ دوسری بڑی مویشی منڈی جلد جھنگ میں قائم کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے بھارت کے خلاف تاریخی فتح کا کریڈٹ پھر نواز شریف کو دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا، پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے کہتی ہوں، نواز شریف کی زیر نگرانی بھارت کے خلاف آپریشن بنیانو مرسوس ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے رہے پاک بھارت جنگ ڈرامہ ہے۔ رافیل پر اترانے والوں کو 10 مئی کو بھرپور جواب دیا۔ دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے نہیں مان رہے۔ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے۔ اس وقت ان کے مرتبے کا کوئی سیاسی لیڈر پاکستان میں نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاکستان کو کامیابی ملی۔ سید عاصم منیر نے 30 برس میں جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے دفاع کو ایک نئی سمت دی۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران کی راولپنڈی میں نیوز کانفرنس، کہا، سپہ سالار نے پاکستان کو آئسولیشن سے نکالا۔ عاصم منیر صرف جنرل نہیں بلکہ محبت کرنے والے انسان اور ملک کے خیر خواہ ہیں۔ دنیا میں آج تک 3 فیلڈ مارشل گزرے ہیں اور ان تینوں کی خصوصیات عاصم منیر میں ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ پشاور کی مویشی منڈی میں خوبصورت بیل ببلو کی دھوم، مالک کی 35 لاکھ روپے ڈیمانڈ۔ اسلام آباد منڈی میں فتح جنگ نسل کے جانور توجہ کا مرکز۔ فیصل آباد مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کے چرچے، قیمت 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور اور ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی چہل پہل۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کی ممانعت کا بل مسترد کر دیا۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا گیا، شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کی خلاف ہے۔ کونسل نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو بچوں پر تشدد اور اس پر سزائیں تجویز کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اعلامیے کے مطابق جہیز کے حوالے سے لڑکی والوں پر دباؤ اور مطالبات غیر اسلامی ہیں۔ کونسل نے نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، مزید 26 فلسطینی شہید۔ رفح میں خوراک کی تقسیم کے مقام پر صہیونی فورسز کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید، 46 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی مسلح جنگ میں 56,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ مغربی کنارے میں انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں کا یروشلم ڈے مارچ، نتنیاہو کی کابینہ کے وزراء کی شرکت۔ شرکا کے عربوں کو موت دو، ان کے گاؤں جلا دو جیسے اشتعال انگیز نعرے۔ فلسطینیوں کے گھروں اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا۔ انتہا پسند آبادکار مسجد اقصیٰ کے احاطے میں گھس گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی حملوں میں فلسطینی بچوں کے زندہ جلنے کے مناظر۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسیسکا البانیزے نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کیپشن میں لکھا، یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا، فلسطین ہمیں معاف کر دو۔ غزہ میں امداد کی تقسیم کے دوران بد نظمی، امریکہ نے صورتحال کی ذمہ دار حماس پر ڈال دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے میڈیا بریفنگ میں کہا، حماس یہ سب روک سکتا ہے اگر وہ یرغمالیوں کو رہا کرے اور ہتھیار ڈال دے، لیکن حماس نے ایسا کرنے سے انکار کیا، جنگ بندی کو بھی مسترد کر دیا۔
شام سے متعلق کہا شام پر اقتصادی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔